بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، تحریک لبیک کے عہدیداران میں سے ایک عظیم شخصیت محترم المقام عزت مآب علامہ فاروق الحسن صاحب نے ڈاکٹر جلالی کو کھری کھری سنا دی، اور جب انہوں نے حق بات کہی تو اب جلالی کے جو چیلے چمچے کرچے ہیں وہ ان کے خلاف بھی اپنی زبان کھول رہے ہیں، اور ان کو بھی ایک دم سے بس صرف اتنی بات کہنی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لیے خطا کا قول کیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ لفظ بھی میں اپنی زبان پہ لانا نہیں چاہتا، اور آپ نے فرمایا کہ پہلے دوسرے لوگوں کو ہم بدتمیز کہا کرتے تھے اور بے ادب کہا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے اندر ہی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ماننے والا کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبانیں مقدسات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے حوالے سے بالکل بھی انہیں کوئی حیا نہیں ہوتا، اور حضور کی بیٹی جن کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے حوالے سے خطا کا قول کیا۔ تو اب جب انہوں نے حق بات کہی اور حقیقی بات کہی جو ایک سچے عالم دین کے لیے جھجتی ہے کہ وہ حق کو حق کہے، تو اب انہوں نے اس کو بھی اہل سنت سے خارج کر دیا اور ان کے خلاف بھی بکواسات اور بدتمیزی اور زبان درازیاں شروع کر دی۔ اب اہل سنت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کو عقیدے کا کوئی درد نہیں ہے، کوئی اہل سنت کی فکر نہیں ہے، بس جو بھی ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی بندہ بھی اگر حق کی بات بھی کر رہا ہے تو بس اس کو یہ اہل سنت سے خارج کر دیتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ خود ہی اہل سنت سے خارج ہیں، جبکہ اہل سنت تو وہ لوگ تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کا، جس چیز کی نسبت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہم اس کا بھی حیا کرتے ہیں۔ وہ جو نالین مقدس اور اس کا عکس ہے اس کا بھی ہم اتنا حیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے سر پہ سجانے کے لیے اسے تیار ہوتے ہیں اور اپنے لیے باعث بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، باعث برکت سمجھ کر اس کو ہم اپنے سروں پہ سجاتے ہیں، جو عین نالین مقدس نہیں ہے بلکہ نالین مقدس کا عکس ہے۔ تو پھر چہ جائے جن کے متعلق آقا دو عالم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کے حوالے سے اگر کوئی ہلکا جملہ کہے اور پھر اس کو یاد دہانی کروائی جائے اور ایسے شخص کو جواب دیا جائے تو پھر اس کے چیلے چمچے کڑچے اٹھ کر اس بندے کو کہے کہ یہ اہل سنت سے خارج ہے، تو سمجھ سکتے ہیں آپ ان لوگوں کو بالکل بھی دین کا کوئی درد نہیں، صرف اور صرف اپنی انانیت اور اپنے اندر جو غرور اور تکبر ہے اس کی وجہ سے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اور یاد رہے جس بندے کے اندر اتنا تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ کیا، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ سب نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ان کو ذلیل و رسوا کرے گا کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا حیا نہیں ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل سنت سے۔ اور قبلہ فاروق الحسن صاحب نے جو حق بات کہی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو ہے ہم ان کا بالکل اس بات میں ساتھ دیتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے، اور ایسے لوگوں کو اسی طرح جواب دینا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب ان کے استاد کے متعلق کوئی بات آتی ہے تو وہاں خطا اجتہادی، وہاں بڑے سوچ سمجھ کر جملے بولتے ہیں کہ کہیں ہمارا استاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن سیدہ کائنات کے حوالے سے انہیں کوئی سوچ نہیں آئی، ان کے اندر کوئی حیا نہیں آئی ہے کہ وہاں انہوں نے کس طرح کے جملے کہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ادب والے عقیدے کے اندر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پر زندگی عطا فرمائے، اور اسی پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔